السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بلا کسی تاخیر کے۔ 3 درخواست کے ساتھ: پہلی سورہ کہف کی تلاوت، دوسری درود پاک کی کثرت، تیسری مرحومین کو ایصال ثواب۔ اس کے بعد پہلا سوال ہے، ایک بہن کا انہوں نے سوال یہ کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں میرا سوال ہے کہ میرا ابورشن ہوا ہے، دوائی کھائی تھی، 1 ہفتے بعد تک میں پیریڈ سے ہوئی تھی، پھر پاک ہو گئی، اب 4 دن بعد پھر پیریڈس آنے لگے ہیں، ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھوں یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس کے لیے کافی ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، وہاں جا کر آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابورشن کے بعد نماز، مسکیریج کے بعد نماز کا حکم، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں۔ مختصر آپ یہ سمجھیں، جو پریگنینسی تھی اگر اس کی ٹائمنگ 4 منتھ سے کم تھی، یعنی 1 ڈیڑھ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، ہفتہ 10 دن، اس کے بعد جو ابورشن ہوا ہے تو وہ اس کے بعد جو آنے والا بلڈ ہے وہ پیریڈس کے حکم میں ہوگا، اور پیریڈس کی جو ٹائمنگ یعنی میکسیمم ٹائمنگ ہے وہ 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ پیریڈ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ میرا ابورشن ہوا، دوائی کھائی، 1 ہفتے بعد تک میں پیریڈ سے ہوئی، تو 1 ہفتے بعد تک کا کیا مطلب ہے؟ 1 ہفتے بعد تک تو 10 دن بھی ہوتے ہیں، 15 دن بھی ہوتے ہیں، مہینہ بھر بھی ہوتا ہے، 8 دن، 9 دن، کتنے دن، ٹھیک ہے نا، اتنے دن آپ نے بتایا کہ میں پیریڈ سے رہی، تو وہ تو سارے آپ کے پیریڈ سے نہیں، حیض کے دن شمار ہوں گے جس میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا پھر 4 دن، اب جو 4 دن ہیں تو وہ یہ دیکھیں گے ہم کہ اس کے بعد جو بلڈ آیا ہے، یقینی طور پر اگر آپ نے 1 ہفتے کے بعد کہا، 1 ہفتے کے بعد تک آپ پیریڈ سے رہیں، تو کم سے کم 8 دن، کیونکہ 7 دن کا تو ہفتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ 4 دن بعد پھر بلڈ آیا، تو 1 ہفتے کے بعد تک آپ پاک رہی ہیں، اس کے بعد 2 دن، 4 دن جو ہیں آپ کے، یعنی 8 دن پیریڈس کے، پھر اس میں 2 دن آپ کے، یعنی 4 دن اور جس میں آپ کو پیریڈ نہیں آیا، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 12 دن۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ پیریڈس کی جو میکسیمم ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 دن، تو یہ 12 ہو گئے۔ 12 کے بعد جو 4 دن بلڈ آئے یہ پیریڈس کا شمار نہیں ہوگا، اور آپ کو ان 4 دنوں میں نماز پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ یہ حیض نہیں ہے۔ لیکن اگر پریگنینسی 4 مہینے کے بعد کی، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی ہے، تو اس کے بعد آنے والا خون ہے نفاس کا خون ہوگا، اور نفاس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی میکسیمم ٹائمنگ 40 دن ہے۔ تو آپ کو جو یہ 1 ہفتے کے بعد تک خون آیا، اس کے بعد بلڈ آیا، 4 دن پھر نہیں آیا، پھر اس کے بعد جو آنے لگا، تو یہ سارا کا سارا 40 دن کے اندر جتنا رہے گا وہ نفاس کا ہے، اور نفاس میں حکم یہ ہے کہ آپ کو نماز اور قرآن نہیں پڑھنا ہے، روزے بھی نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مفتی صاحب یہاں جو تالاب ہے اس میں سب برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اور مچھلی وغیرہ گھر کے پیچھے مچھلی وغیرہ گھر کے پیچھے وغیرہ بھی دھوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، اور مچھلی وغیرہ گھر کے پیچھے، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید تالاب گھر کے پیچھے ہوگا، لیکن یہ گھر کے پیچھے وغیرہ بھی دھوتے ہیں، وغیرہ کیا چیز ہے؟ چلے خیر، دھوتے ہیں اس میں، پھر نہاتے ہیں، اور کچھ تھوڑا بہت کچرا بھی جاتا ہے اس میں، تو کیا وہ پانی پاک ہوا؟ پلیز رپلائی دیں۔ اگر وہ جو تالاب ہے وہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو اس تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر ناپاک پانی اس میں، یعنی کپڑے اس میں دھوئے جاتے ہیں تو کپڑے تو دھلیں گے ہی نہیں، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ اگر 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے جو تالاب ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا کلر، اس کا ٹیسٹ اور اس کی اسمیل، ان میں سے کوئی ایک بدل جاتی ہے، یعنی بدبو اس میں آنے لگتی ہے، یا پانی کا جو کلر ہے وہ نجاست کے کلر میں جو بھی اس میں گندگی آ رہی ہے اس میں چینج ہو جاتا ہے، یا اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کہتی ہیں مفتی صاحب کیا خواتین کو خواتین سے اور محرمات سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ اور جو حدیث میں ہے کہ جب 2 مسلم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضیلت خواتین کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے لیے ہے؟ 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین کو محرمات سے اور خواتین سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ محرمات کیوں لکھا بھائی؟ خواتین کے لیے محرمات تھوڑی ہوتی ہیں، محرمات کہتے ہیں محرم عورتوں کو۔ چلے بہرحال، خواتین کو خواتین سے مصافحہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور رہی بات محرم مردوں کی، تو یہ غیر ضروری ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی کہ عورت بھائی سے یا والد سے یا کسی سے بھی مصافحہ کرے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری چیز ہے، لیکن اگر کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ کہ جو حدیث، ہاں لیکن اس بات کا خیال رکھیں، عورتوں سے جب ملاقات ہو، آپ بہن کے گھر جائیں یا والدہ کے گھر آ رہی ہیں اپنے گھر سے، یا آپ بیٹی کے گھر جا رہی ہیں اپنے گھر سے، تو بیٹی سے مصافحہ بھی کریں، معانقہ بھی کریں، یعنی گلے ملیں اس سے، ٹھیک ہے نا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 مسلم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضیلت خواتین کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے لیے؟ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔
فاتحہ میں اچھا یہ پھر ایسے لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں ان کا کمنٹ لیا تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. یہ کمنٹ ہے ایسے لوگ ہمارے پیارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو ہم پیار سے سوشل میڈیا کے مفتی کہتے ہیں. اب انہوں نے ایک فتویٰ لگایا, سنیں. کہتے ہیں کہ فاتحہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے, غیر قوم کے منتر تو نہیں پڑھے جاتے. فاتحہ کا کھانا جو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا, وہ مسلمان ہو نہیں سکتا, وہ کافر لوگ ہیں. کفر کے فتوے تو اتنے سستے ہو گئے ہیں, اتنے سستے ہو گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جہاں کفر کا فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا وہاں پرواہ نہیں ہے کسی کو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور جس نے کفر کیا وہ کون ہوتا ہے؟ کافر. بھائی جس نے چوری کی, اگر حدیث میں ہے سرقہ کہ اس نے چوری کی, تو جس نے چوری کی وہ کیا ہے؟ چور. جس نے ڈاکہ ڈالا وہ کون ہے؟ ڈاکو. جس نے گالی دی وہ کون ہے؟ گالی بکنے والا, گالی باز. تو جس نے غیبت کی وہ کون ہے؟ اور جس نے چغلی کی وہ کون ہے؟ چغل خور. تو جو جیسے حدیث میں نمام کہا گیا, نمام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اس کام کو کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نمام یعنی وہ اس کام کو کرنے والا, تو اس کے فاعل کا نام اس کو دیا گیا. تو کفر کرنے والا کون ہوگا؟ کافر ہوگا. تو وہاں تو پرواہ نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز سے بہت دور ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن فاتحہ نہیں کھاتا وہ ڈیفینیٹلی کافر ہے. یہ ہمارے مفتی صاحب بتا گئے, کمال ہے. فاتحہ کا جو نہیں کھاتے, یہ چیز بس کیا ہی کھا جائے, چھوڑیں ان بدعاتوں خرافات کو. کل کو کوئی ایک نئی رسم شروع کر دے کہ صاحب جو ہم نے دہیز جو چھینا اور مانگا اور لوٹا ہے نا بیٹی کے گھر والوں سے, اس کو ٹرک میں رکھنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھایا جائے تاکہ راستے میں کوئی ڈاکو نہ لوٹیں. تو یہ ایک بدعت وہ شروع کر دے کہ جہیز کا مال لوٹنے سے پہلے, ٹرک میں بھرنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا, ان جیسا کوئی مفتی پیدا ہوگا وہ کہے گا جو جہیز نہیں لیتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, کیونکہ جہیز لینے پر جہیز جب ہم ٹرک میں رکھتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ بندہ جہیز لینے کو منع کر رہا ہے, یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کو منع کر رہا ہے. تو جب سورہ یاسین کی تلاوت کو منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے, قرآن کا انکار کر رہا ہے, تو کافر ہو گیا. مطلب یہ کہ جو جہیز نہیں لے گا وہ کافر ہو گیا. کمال کرتے ہو یار. اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب قیمتی گھڑی پہن سکتے ہیں, یہ زیور کے اندر تو شمار نہیں ہوگی؟ نہیں, زیور کے باہر ہی شمار ہوگی, اندر نہیں ہوگی. قیمتی گھڑی پہن سکتے ہیں آپ, قیمتی سے قیمتی گھڑی پہنے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا, ایک اور مسئلے کا جواب نہیں دیا. جب پہلی والی نماز ان کی ہو گئی تھی تو دوسری نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ان کو اس کا نفل کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ان کو اس کا نفل کا ثواب ملے گا, پر وہ وقت تو عصر کا تھا, کوئی نفل تو ہوتی ہی نہیں ہے اس وقت میں. اچھا سوال ہے آپ کا. نفل عصر کے بعد پڑھنا منع ہے, اس لیے ان کو کم سے کم گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے انجانے میں پڑھ لی. ثواب تو ملے گا نہیں, اللہ بہتر جاننے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں, لیکن اللہ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کو منع کیا ہے, تو نماز پڑھنے پر ثواب ملنے کے چانسز نہیں ہیں. ہاں انہوں نے انجانے میں پڑھی اس لیے نہ یعنی انجانے میں پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا, اس کے چانسز ہیں. اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالدار کرنے والی صورت ہے؟ کیا صرف عورت ہی اس کو پڑھ سکتی ہے, مرد نہیں؟ پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے؟ نہیں, اس کو عورتیں مرد سارے پڑھ سکتے ہیں. کیسے اور کب پڑھنا ہے؟ مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, کبھی بھی پڑھ لیں, کیونکہ حدیث میں رات کے وقت پڑھنے کا حکم ہے کہ رات کے وقت پڑھا جائے, ٹھیک ہے نا. سوال ہے مفتی صاحب کیا رات کو سونے سے پہلے سورہ اسراء, سورہ سجدہ, سورہ زمر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے؟ وضاحت کر دیں. جی اس کی بڑی فضیلت ہے, اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے, تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی. اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب مسلمانوں کا کلر گرین کیوں ہے؟ یہ کہاں سے نکالا گیا ہے؟ کیا جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گرین گارمنٹس جو فائن سلک اور بروکیڈ کا بنا ہوا ہوگا وہ پہنیں گے, کیا یہی سے نکالا ہے گرین کلر ہی مسجد نبوی میں بھی گنبد پر بھی کیوں ہے؟ مفتی صاحب کوئی اشکال نہیں ہے, بس صرف ذہن میں بات آ گئی تو پوچھ لیا. مسلمانوں کا کوئی خاص کلر نہیں ہے کہ گرین ہے یا کالا ہے, کوئی بھی کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور کوئی یعنی یہ کہ یہ اسلامی کلر کوئی نہیں ہے کہ آپ یہی پہنیں. ہاں مردوں کے لیے کپڑے میں سفید لباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ سفید لباس کو اختیار کیا جائے, اسی لیے کفن میں دیکھیں سب کو سفید لباس ہی پہنایا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کوئی بھی کلر کے کپڑے وغیرہ پہن سکتے ہیں, گھر میں بھی کوئی کلر کرا سکتے ہیں, تو یہ کوئی اسلامی کلر الگ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کلر کا کوئی مذہب نہیں, ایک چیز تو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ گنبد خضرا پر جو ہرا کلر ہے, تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نہ تو کسی حدیث میں ہے کہ اس کو ہرا کیا جائے, نہ تو اللہ کے نبی نے گنبد ہی بنانے کا حکم دیا تھا, نہ اس کو ہرا کرنے کا حکم دیا تھا. یہ مسلمانوں کا کام ہے, اور مسلمانوں کا کام
اسلامی کام ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کا کام غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے. یعنی مثلا مان لیں مسلمان نے اگر کوئی کام کیا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یعنی بہت سارے کام مسلمان ہر فیلڈ میں کرتے رہتے ہیں. تو اگر کل کو کوئی مسلمان کوئی روبو بناتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کالج کے اندر روبوٹس بناتے رہتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر. تو کل کو کوئی اگر مسلمان کوئی روبو بناتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو روبوٹ مسلمان نے بنایا اور وہ مارکیٹ میں تو وہ اسلامک روبوٹ ہوگا، اور جو نان مسلم نے بنائے تو وہ نان اسلامک روبوٹ ہوں گے. یہ چیز نہیں، تو دنیاوی چیز ہے. تو کلر بھی ایک دنیاوی چیز میں سے، اس کا غیر اسلامی اور اسلامی ہونا نہیں. البتہ کچھ کلر ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ خاص لوگوں کا شعار، ان کی پہچان ہے. جیسے زعفرانی رنگ ہے، وہ ایک مذہب کا شعار ہے اور اس کی پہچان ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنے کو بالکل منع کیا گیا. اسی طرح محرم کے دن میں علماء منع کرتے ہیں کالے رنگ کا لباس اختیار کرنے کو. تو کالے رنگ کا لباس محرم میں اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کا شعار ہے، اس وجہ سے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ایک سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ تمام بہن بھائیوں کی. میں یو پی سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. نمبر 1، کیا عورتیں گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا، نمبر 2 لکھا ہے آگے، میرے کو چھوڑ ہی سمجھا تھا. نہیں، عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 2، سیما کے معنی بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ سیما نام غیر مسلم کے ہوتے ہیں، پر میرا نام سیما ہے، پلیز میرا جواب ضرور دیں. تو آپ کے پہلے سوال کا جواب تو ہو گیا. عورتوں کو گھر میں بھی عورت جو جماعت سے نماز پڑھے گی نا، وہ وہیں پڑھے گی جہاں امام مرد ہو اور پھر اس کا پورا باقاعدہ انتظام ہو، جو طریقہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ گھر میں نہیں پایا جاتا. اسی طرح مسجدوں میں بھی انتظام نہیں. جہاں اگر مسجد میں انتظام ہے، جیسے کچھ بازار میں مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہ وہاں انتظام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ خواتین بازار میں آتی ہیں، خواہ ان کی نماز جو ہے چھوٹ جاتی ہے، اور یا تو ان کی وجہ سے مرد بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا مرد ان کو دکانوں پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے جو سمجھ سے باہر ہے. تو مسجدیں جو بازار میں خاص طور پر اگر ان سے ہو سکے تو ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ خواتین آرام سے نماز پڑھ سکیں. بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے شہر کے قریب میں ہی ایک ہاسپٹل ہے، اس کے وہاں مسجد میں عورتوں کے لیے نماز کا سپریٹ انتظام ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے وضو خانہ بھی الگ ہو اور ان کی نماز کی جگہ بھی الگ ہو، یعنی ان کا انٹر اور ایگزٹ ہونا بالکل مردوں سے بالکل مختلف ہو، بالکل کوئی کہیں سے کوئی ملنے کا طریقہ نہ ہو. تو ایسی جگہ کا انتظام کرنا چاہیے. تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو گھر میں جماعت سے نماز نہ پڑھیں. اچھا، دوسرا سوال ہے کہ سیما نام غیر مسلم کا ایسا نہیں ہے. اب عائشہ اور عالیہ، یہ 2 نام ایسے ہیں جو غیر مسلم بہت زیادہ رکھنے لگے ہیں، تو کیا چھوڑ دیا جائے؟ حالانکہ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سیما نام غیر مسلموں کا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ سیما کے نام کے معنی جو ہے وہ ہے علامت، چنہ، ٹھیک ہے نا، جس کو ہندی میں چنہ کہتے ہیں اور اردو میں علامت کہتے ہیں. تو یہ نام ہے مسلم غیر مسلم، تو اس میں کچھ بھی نہیں نارملی، لیکن اس طرح کے نام رکھنا نہیں چاہیے. البتہ برا نہیں ہے اگر رکھ لے کوئی، تو مدنی نام ایسا رکھا جائے جس کے کوئی بیوٹیفل میننگس ہوں، یا پھر وہ صحابہ یا صحابیات کے نام میں سے ہو، ٹھیک ہے نا. اس بات کا خیال رکھیں. چلیں، یہ چند سوالات تھے جو آپ کے لیے گئے اور ان کے جوابات آپ کو دیے گئے. امید ہے آپ کے یہ جو سوالات آپ کے لیے گئے، ان کے جوابات جو آپ کو دیے گئے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کسی کا کوئی سوال رہ گیا تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش ضرور کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.